मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी चाहतों को कुर्बान करके देखो, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके देखो, आप जो चाहोगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। ऐसे ही एक मुल्क का बादशाह था जो कि बहुत ही अदल वाला, इंसाफ वाला बादशाह था। तो उसकी बादशाही बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी। अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता था, लोगों को भी दावत देता था कि अल्लाह की इबादत करो। बहुत ही अदल और इंसाफ के साथ अपनी बादशाहत चला रहा था। उसी की बादशाहत में एक जगह चोरी हो गई। चोर सारा सामान चुरा के ले गए, लेकिन जो घर का मालिक था उसने एक शरीफ, एक इबादत गुजार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि हमारे घर में इसी ने चोरी की है, इसी ने सारा पैसा चुराया है और सारा माल यही इंसान है, इसी ने चुराया है। नेक इंसान था, इबादत गुजार इंसान था। सारा मामला बादशाह के सामने गया। तो बादशाह के सामने उसकी पेशगी हुई कि बादशाह सलामत, इसी इंसान ने चोरी की है, लिहाजा इसके हाथ काट दिए जाए। ये इंसान, इसने सारा माल चुरा लिया, सारे पैसे चुरा लिए। आपकी बारगाह में इसलिए लाए हैं कि आप इंसाफ देंगे, आप मुझे इंसाफ दिलाइए। घर के मालिक ने जब कहा कि इसने चोरी की है, इसके हाथ काट दिए जाएं, तो बादशाह ने कहा ठीक है। जब बादशाह ने कहा ठीक है, तो वो जो इबादत गुजार इंसान था उसे ऐसा लगा कि अब तो मेरे हाथ काट दिए जाएंगे। अल्लाह को याद करने लगा, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, मौला मैंने तो चोरी की नहीं है, तू तो सब जानता है, पर मुझे सजा क्यों मिलेगी? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तू इस राज से वाकिफ है, तू इस बात को जानता है कि चोर मैं नहीं हूं, और अगर मैं नहीं हूं चोर तो या अल्लाह मुझे सजा मत दिलवा। इधर ये दुआ कर रहा था, पर अल्लाह ताला उन लोगों की मदद फरमाता है जो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया करते हैं, अपनी चाहतों को कुर्बान कर दिया करते हैं, अल्लाह के लिए अपनी चाहतों को कुर्बान करते हैं और अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इबादत गुजार होते हैं। इधर दुआ कर रहा था, उधर बादशाह अपना फैसला सुनाने जा रहा था। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर इसने ऐसा काम किया है तो मैं इसको एक बहुत बड़ी सजा देना चाहता हूं। सारे लोग सहम गए, ये भी सहम गया कि अच्छा बादशाह क्या सजा देंगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा कि तुम भी कहोगे क्या सजा मिली है। अब ये और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा पसीने छूटने लगे। बादशाह ने कहा कि तुमने चोरी की है, तुम तो इबादत गुजार हो, नेक हो, लोगों को दिखावा करते हो, लोगों के सामने सिर्फ एक ढोंग रचाए हुए हो, तुम इबादत भी करते हो और चोरी भी करते हो। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप मेरा यकीन करें तो अल्लाह के वास्ते मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता हूं, मैं चोरी क्यों करूंगा। आप अगर समझते हैं मेरी बात को तो समझें, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ऐसा कि मैं गवाही देने के लिए मैं किसी को खड़ा कर दूं, लेकिन मैं अल्लाह के वास्ते झूठ नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह बना के मैं ये बात कहता हूं कि मैं चोर नहीं हूं। बादशाह सलामत, आप मुझे माफ फरमा दें। बादशाह ने सुना, कहा नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे, सारे लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे। अब ये और डरा कि आखिर ये क्या सजा मिलने वाली है। बादशाह ने कहा तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। अब बात तो वाकई बादशाह ने सही कही थी कि सारे लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे। वाकई सारे लोगों के मुंह खुले रह गए कि अरे बादशाह तो इसके हाथ काटने वाला था, बादशाह को चाहिए था कि इसके हाथ काटता, इसके पैर काटता, इसको कोड़े मरवाता, सजा दिलवाता, लेकिन बादशाह ने यह क्या किया। बादशाह अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है। बड़े शहजादे, बड़े बड़े मुल्कों के शहजादे, बड़े बड़े बादशाह बादशाह के यहाँ रिश्ता लेके आए, लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया, बादशाह ने रिश्ता नहीं किया। लेकिन आखिर ये क्या वजह है कि एक चोर से बादशाह अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, एक चोर से बादशाह अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं।
کئی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، عہدیدار تھے، وزیر تھے، شہزادے تھے، تو ایک ایک کر کے سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ارے بادشاہ سلامت، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک چور کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں؟ بڑے بڑے رشتے آئیں گے، بڑے بڑے آ کے چلے گئے، آپ نے ٹھکرا دیے، لیکن آپ اس چور کے ساتھ؟ ہم تو ایسا سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ ایک چور کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ آپ ایک چور کو سزا دینے کے لیے آپ کہیں گے، ہم تو ایسا سوچتے تھے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، وہ بھی ایک چور کے ساتھ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا یہ میرا حکم ہے اور یہ پورا کیا جائے گا، اپنی شہزادی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اب وہ لڑکا کہنے لگا، عبادت گزار شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے بادشاہ سلامت، آپ جو چاہیں گے مجھے منظور ہوگا، اگر آپ مجھے سزا دینا چاہیں گے وہ بھی مجھے منظور ہوگا، آپ مجھے کوڑا مارنا چاہیں گے وہ بھی میں منظور، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی جو لڑکی تھی، بادشاہ کی جو بیٹی تھی، اس کا نکاح اسی عبادت گزار انسان کے ساتھ بادشاہ نے کروا دیا۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے معاف فرمائیں، میری غلطی کو معاف کیا جائے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ اے میرے داماد، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے، چور انسان آپ کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں مجھے چور ٹھہرایا، اور چور کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اپنی اچھی خاصی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ایک جگہ پر بیٹھا لگا، سنو بات کچھ ایسی ہے، تم چور نہیں ہو یہ میں جانتا ہوں، تو آپ اتنے پختہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں؟ کہا بات یوں ہے، جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تب سے لے کر ابھی تک، جب سے بالغ ہوئی ہے، بلاغت سے لے کر ابھی تک میں اسی فکر میں تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کروں، کہ میری بیٹی بہت زیادہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، کبھی بھی کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتی، کبھی بھی کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتی، کوئی گناہ نہیں کرتی، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنانے والی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے والی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، حضرت فاطمہ کی کنیزوں میں سے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح آخر میں کس کے ساتھ کروں؟ میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی میری بیٹی کو ایسا ہم سفر مل جائے، کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اسی کی طرح ہو، ہر وقت نماز پڑھے، عبادت کرے، نیک عمل کرے۔ میں یہ سوچا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ وزیروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، رعایا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، محل میں کے تمام لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو میری بیٹی کا شوہر بنے، ہم سفر بنے، اس کے جیسا ہو۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو ایک دن میں رات کو سویا اور میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں کہنے والے نے کہا، اے بادشاہ سوچ مت، فکر مند مت ہو، اتنا زیادہ مت سوچ، کل جب عدالت لگے، عدالت میں جو سب سے پہلا مجرم ہو اسی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو مجرم ہوگا، اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہنے والے نے کہا، بادشاہ وہ مجرم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پڑھ کے وہ تیری بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پڑھ کے وہ تیرے کٹگرے میں حاضر ہوگا، تیرے سامنے مجرم بن کے آئے گا۔ تو جیسے ہی عدالت لگی تو تم پہلے مجرم تھے جو ہماری عدالت میں آئے، ہم سمجھ گئے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو، عبادت گزار ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پڑھ کے مجرم بن کے ہمارے سامنے آئے ہو۔ تو ہمیں بھی یہ انتظار تھا کہ آئے تو وہ شخص جو میری بیٹی کا ہم سفر بنے، آئے تو وہ شخص جو میری بیٹی کا شوہر بنے، جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں۔ تو آج اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا انسان اپنی چاہتوں کو قربان کر دے، انسان اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، عبادت میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ کی، اور اپنی تمام چاہتوں کو قربان کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن کیا؟ پہلے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، سچے دل سے تائب ہو جائیں، پھر ان گناہوں کے قریب نہ جائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، عبادت گزار بن جائیں اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی
مجھے فلاں چیز کرنا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، تو وہ جانا آپ کا ترک ہو جائے، ادھر پہلے نماز میں آئیں، پہلے نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، پھر اپنا کام کریں۔ یہی ہوتا ہے چاہت کو قربان کرنا، یعنی آپ کی جو چاہتے ہیں وہ سب قربان کر دو اللہ کے لیے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، پھر دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ آپ جو چاہو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب غریب ہوگے، غریب سے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر بنا دے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے دامن، آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی۔ لیکن پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ ہاں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔